بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو اس وقت جو ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حماد کا اسکول ہے۔ حماد کے اسکول میں میٹنگ تھی میری ہیلتھ وزٹر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہیلتھ وزٹرز آتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے، اور جو بڑے بچے ہیں ان کے اسکول میں ہی آتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، وہاں پہ حماد کی ہائٹ، ویٹ، اس کا ویژن، اس کی ہیئرنگ، یہ ساری چیزیں چیک کی تھی انہوں نے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا میرا مین ٹاپک جو ہے وہ ہے بچوں کی تربیت اور ارکان اسلام۔ یعنی ارکان اسلام جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 5 ارکان ہیں اسلام کے، تو وہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے ہی بتا دینے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، اب خاص طور پہ جب ہم ابراڈ میں رہتے ہیں، یورپ میں یا کسی بھی اور کنٹری میں رہتے ہیں، تو ماحول باہر کا آپ کو اندازہ ہو ہی جاتا ہے یہاں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے بھی، اور ویسے بھی سب کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ باہر کا ماحول بہت اوپن ہوتا ہے یہاں پہ نا۔ تو لازمی ہے ہم سب کے لیے، اسپیشلی ہم ماؤں کے لیے، کہ ہم گھر سے ہی بچوں کی جو ہے وہ تربیت کریں، اور گھر سے ہی بچوں کو اچھا برا سمجھا دیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو اسکول میں یا باہر جو اپنے دوستوں وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ کوئی غلط باتیں دیکھیں بھی تو انہیں اڈاپٹ نہ کریں، کیونکہ انہیں گھر سے پہلے سے ہی پتہ ہوگا کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تو 5 مین ارکان ہیں ہمارے اسلام کے، جس میں سب سے پہلا ہے توحید، نماز، روزہ، حج اور پھر زکوٰۃ۔ 5 ہم سب کو تو پتہ ہے، لیکن بچوں کو اس کی تعلیم کس طرح دیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو بچوں کو سب سے پہلے تو توحید کا تصور دیں۔ توحید کا مطلب ہے ایک اللہ، یعنی کہ ایک اللہ ہے جو یہ ساری کائنات چلا رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ سے وہ ہمیں اٹھائے گا۔ اس طرح کی باتیں بچوں کو سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، تو اسے اپنے طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے سکھائیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ سب کچھ بیٹھ جائے شروع سے ہی۔ اور اگر 7 سال کا ہے تو 7 سال کا بچہ تو بہت ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگتا ہے۔ تو توحید کا تصور لازمی دیں بچوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو ظاہر اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، اور ہمیں اپنے جو بھی ہم دنیا میں کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ حساب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، آخرت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک اللہ پر ایمان اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان ہم اپنے بچوں کو لازمی سکھائیں کہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہو گیا توحید۔ سیکنڈ ہم آ جاتے ہیں نماز میں۔ نماز بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارے دین کا بہت امپورٹنٹ رکن ہے۔ تو نماز کی عادت ڈالیں بچوں کو، اور بچپن سے ہی اپنے ساتھ انہیں نماز میں لگائیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ خود نماز پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کا جو سب سے چھوٹا سا بچہ ہوگا، جب وہ سب گھر والوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی آپ کی نقل کرے گا اور وہ بھی آ کے نماز پڑھے گا۔ بالکل سیم ایسا ہی میرے گھر میں بھی ہوتا ہے، جب ہم لوگ خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے میرا حاشر، وہ بھی آتا ہے اور وہ بھی ہمیں دیکھ کے کاپی کرتا ہے اور نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیکنڈ ہو گیا نماز، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بچہ ابھی 7 سال کا نہیں ہوا ہے، اسے نہیں آتی ہے نماز، تو آپ اسے اشاروں سے ویسے ہی پڑھنے دیں تاکہ اس کی عادت ہو جائے، پھر جب 7 سال کے بعد وہ اس پہ فرض ہو جائے گی نماز تو وہ پراپر سیکھ جائے گا اور پھر پوری طرح سے نماز پڑھنے لگ جائیں گے۔ اچھا، تھرڈ آ جاتا ہے روزہ۔ روزہ تو دیکھیں ویسے بالغ ہونے پر فرض ہوتا ہے، یعنی لڑکوں پہ بھی، لڑکیوں پہ بھی، بچوں پہ، لیکن اگر بچے کو عادت ڈالنے کے لیے چھوٹی عمر سے بھی روزہ رکھوا دیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اکثر بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت لمبے روزے ہوں یا کچھ ایسا بہت گرمی ہو تو صحیح آپ نہ رکھوائیں، لیکن اگر بچہ بہت ضد کر رہا ہو تو اسے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بے شک آدھا روزہ رکھوا دیا، یا عصر سے مغرب تک آپ مجھ سے کہیں کہ بھائی آپ روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی عادت ڈالنے کے لیے۔ پھر جب 7 8 سال 9 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے بے شک روزہ رکھوا دیں، اس سے تو ثواب ہی ملتا ہے ظاہر ہے ایک اچھی چیز کرنے سے، اور اس طرح سے ہوگا یہ کہ بچہ عادی ہو جائے گا، تو جب وہ بالغ ہوگا، بڑا ہوگا، تو آبویسلی وہ آرام سے روزے رکھ لے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ جو بچہ چھوٹی ایج میں روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے تو پھر ظاہر ہے بڑے ہونے کے بعد اسے مشکل نہیں ہوتی۔ اور روزہ ہم سب پر فرض ہے، تو چھوڑنے پر ظاہر ہے گناہ ہے، تو بہتر یہ کہ بچے اگر رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ انہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ فورتھ آ جاتے ہیں زکوٰۃ پہ۔ زکوٰۃ ویسے تو یہ ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو ہمارے پاس، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، تو اس کے یا پھر اس کے برابر ہمارے پاس کیش ہو، جو کہ 1 سال تک ہمارے پاس رکھا ہوا ہو۔ 1 سال گزر گیا اور وہ اماؤنٹ ہمارے پاس موجود ہے، یا وہ سونا یا چاندی ہمارے پاس موجود ہے، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اور وہ 2.5% ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے سمجھنا تو آسان ہے، لیکن بچوں کو
یہ باتیں ظاہر سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں اگر ہم بچوں کو بتائیں تو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بیٹا زیادہ پیسے ہوں، ایکسٹرا 1 سال گزر گیا ہمارے پاس رکھے ہوئے وہ پیسے، تو اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور وہ فرض ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کو کسی بھی ضرورت مند کو دینی ہوتی ہے۔ ویسے تو بچوں کو صدقہ خیرات کا عادی بنانا چاہیے شروع سے ہی، کہ اگر ہمارے پاس جو ہمیں اللہ نے دولت دی ہے یا پیسے دیے ہیں تو اس پہ صرف ہمارا ہی حق نہیں ہے، اس پہ ضرورت مندوں کا بھی حق ہے۔ تو ہمارے قریبی کوئی بھی رشتہ دار ہوں، سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا بنتا ہے جو قریبی ہوتے ہیں، تو ہمارے جو بھی قریبی رشتہ دار ہوں کوئی بھی ہوں تو ہمیں انہیں ضرور دینا چاہیے نا اپنے پیسوں میں سے۔ اور زکوٰۃ جو ہے لازمی فرض ہے، ظاہر ہے آپ شروع سے بچوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں گے تو کل کو آپ کے بچے بھی جب بڑے ہوں گے اور ان کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے تو وہ زکوٰۃ لازمی ادا کریں گے، اور کیونکہ یہ فرض فریضہ ہے، کچھ چھوڑنے والی بات ہے ہی نہیں، تو گناہ گار ہوگا بندہ چھوڑے گا تو۔ اس کے بعد لاسٹ آ جاتے ہیں حج میں۔ حج کے بارے میں بچوں کو اس طرح بتا دیں کہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں جاتے ہیں، وہاں کا طواف کرتے ہیں، اور استطاعت ہو، استطاعت ظاہر ایک مشکل ورڈ ہے بچوں کے لیے، اگر ہماری اتنی استطاعت ہو کہ ہم افورڈ کر سکتے ہوں حج پہ جانا تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، اور اگر ہم حج پہ نہیں لے جا سکتے تو کوشش کریں اپنے بچوں کو عمرے پہ لے جائیں تاکہ وہ مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، اور قربت ہو اللہ سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور بھی بہت سے مناسک حج ہوتے ہیں جس میں شیطان کو کنکریاں مارنا اور صفا و مروہ کی پہاڑی پہ چڑھنا۔ یہ جب کوئی جا رہا ہو حج پہ تو اسے چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے سے پریپیئر کر دیں، سرچ وغیرہ کر کے سب بتائیں بچوں کو کہ بھئی یہ سب ہمیں وہاں پہ کرنا ہوگا۔ تو یہ تھے ہمارے 5 مین پلرز آف اسلام جو کہ سارے بچوں کو میرے حساب سے پتہ ہونے چاہیے۔ تو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔